السلام علیکم سوم کلاس آن لائن کلاسز میں مس تسلیم آپ کو آج ایک نیا لیسن پڑھانے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک پہیلی پوچھنا چاہوں گی میں جی ایسا کون سا لفظ ہے جو الٹا کر کے بھی لکھیں تو اس کے ہجوں میں تبدیلی نہیں آتی. آپ لوگوں کا سبجیکٹ اردو ہے, وہ لفظ آپ لوگوں کو بہت اچھے سے لکھنا بھی آتا ہے, تو آپ لوگ سوچئے کہ وہ کون سا لفظ ہے کہ جب اس کے ہجے کریں تو اس کے ہجوں میں تبدیلی نہیں آتی, یعنی کہ ان کے حروف میں ان کے ہجوں میں تبدیلی نہیں آتی اگر اس کو الٹا کر کے بھی لکھیں. جی سوچئے, یاد آیا؟ جی ویری گڈ کلاس. کیک, آپ کیک کے ہجے کریں کا ایک کیک کا کیک. شاباش. تو اب ہم کرتے ہیں اپنا لیسن سٹارٹ, لیکن سٹارٹ کرنے سے پہلے ہم اعادہ کر لیتے ہیں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم حضرت نوح علیہ السلام کی کہانی پڑھ رہے ہیں, تو اس میں ہم نے اب تک کیا پڑھا؟ نبی کسے کہتے ہیں. آپ لوگ یہ بہت اچھی طرح جان چکے ہیں کہ نبی کسے کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بہت سارے ایسے انسان بھیجے جو لوگوں کو اچھی باتیں بتاتے اور برے کام کرنے سے منع کرتے تھے. ایسے انسانوں کو کیا کہتے ہیں؟ ایسے انسانوں کو نبی کہتے ہیں. آپ لوگوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی پڑھائی کی, خوش خطیبی کی, اور آپ لوگوں کو یہ بات پتہ چلی کہ حضرت نوح علیہ السلام کون تھے. حضرت نوح علیہ السلام بھی ایک نبی تھے. حضرت نوح علیہ السلام نے جو کشتی بنائی اور جب طوفان آیا تو وہ کشتی تیرنے لگی, تو جب وہ کشتی کافی مہینوں تک تیرتی رہی تو وہ کس پہاڑ پر جا کر رکی؟ جی اس پہاڑ کا نام تھا جودی. حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کس پہاڑ پر رکی؟ جودی پہاڑ پر رکی. کہ جب وہ کشتی بنا رہے تھے تو لوگوں نے حضرت نوح علیہ السلام کا مذاق کیوں اڑایا؟ اس لیے کہ وہاں پر دور دور تک پانی نہیں تھا اور لوگ ان کا مذاق اڑانے لگے کہ آپ کشتی کہاں چلائیں گے, یہاں پر تو دور دور تک پانی نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ ہمارا ہو گیا اعادہ کہ ہم نے اب تک کیا سیکھا. آج میں آپ کو بتاؤں گی الفاظ کو الفبائی ترتیب سے کیسے لکھتے ہیں. الفبائی ترتیب, الفبائی ترتیب سے لکھنے کے بارے میں جب آپ جانیں گے تو آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا. دو مقصد ہیں اس کے ہمارے پاس آج. ایک تو آپ کو الفبائی ترتیب کا مطلب پتہ چلے گا, دوسرا آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا. جی الفبائی ترتیب کا مطلب کیا ہے؟ یہ دیکھیں, یہ آپ کے سامنے کیا ہے؟ حروف تہجی. الفبائی ترتیب کا مطلب یعنی کہ حروف کو حروف تہجی کی ترتیب سے لکھنا. حروف کو کس ترتیب سے لکھنا؟ حروف تہجی کی ترتیب سے لکھنا. یہ ہیں حروف, یہ 37 حروف ہیں. اگر اس میں آپ الف مد آ کو بھی شامل کریں گے تو یہ 38 بنیں گے. ویسے حروف تہجی 37 ہیں. جب ہم الفاظ کو ان کی ترتیب سے لکھیں گے تو وہ الفبائی ترتیب کہلائیں گے. جیسے کہ یہاں پہ انہوں نے کہا ہے کہ مندرجہ ذیل الفاظ کو الفبائی ترتیب یعنی حروف تہجی کی ترتیب سے لکھیں. تو یہ الفاظ ہیں سینگ, غذا, پالتو, جنگلی, ٹانگیں, نوکیلے, رفتار, خطرناک. تو الفبائی ترتیب مطلب حروف تہجی کی ترتیب. آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس میں حروف میں سب سے پہلا حرف کون سا ہوتا ہے؟ دیکھیں, الف, بے, پے, تے, ٹے, سے, یہ ہیں پہلے حروف. تو ہم ڈھونڈتے ہیں کہ ان میں سے کون سا حرف اس میں ہے. دیکھیں الف سے کوئی نہیں ہے, بے سے بھی کوئی نہیں ہے, تو کس سے ہے؟ پے سے. تو یہاں کیا آئے گا؟ پالتو. یہ والا لفظ, پے سے شروع ہونے والا لفظ سب سے پہلے آئے گا. اس کے بعد تے, تے سے کوئی حرف نہیں, کوئی لفظ نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو دوسرے نمبر پہ آئے گا ٹے, ٹانگیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد سے, یہ دیکھیں سے شروع ہونے والا بھی کوئی لفظ نہیں ہے. تو سے کے بعد کون سا حرف ہوتا ہے؟ جیم. جیم سے کیا ہے؟ جنگلی. یہ دیکھیں, یہ یہاں ہم نے ترتیب سے لکھ رہے ہیں, حروف کی ترتیب سے
यहाँ आएगा जंगली। जीम के बाद चे, देखें चेक करें इसमें चे से कोई हर्फ है? नहीं है। उसके बाद हे चेक करें, नो हे भी नहीं है। खे से क्या है? खतरनाक, ये यहाँ आ गया खतरनाक। उसके बाद दाल डाल जाल, चेक करें दाल डाल जाल से कोई लफ्ज है? नो, जाल का दाल डाल जाल से लफ्ज शुरू होना चाहिए, ये नहीं कि लास्ट में आए या दरमियान में आए, ऐसा नहीं, बल्कि लफ्ज शुरू होना चाहिए। नहीं है। दाल डाल जाल के बाद है रे से देखें कोई लफ्ज शुरू हो रहा है? चेक करें जी, ये देखें रफ्तार। खे के बाद रफ्तार, रे वाला लफ्ज आएगा क्योंकि दाल डाल जाल का कोई लफ्ज नहीं है इसमें। उसके बाद आप देखें रे जे ये, है उसका कोई लफ्ज? नो, नहीं है कोई। तो उसके बाद उनका कोई लफ्ज नहीं है तो उसको स्किप करके हम आगे चलेंगे। तो अगला हर्फ है सीन। देखें सीन से कोई लफ्ज शुरू हो रहा है? जी, सींग, शाबाश। यहाँ लिखेंगे हम सींग। सीन के बाद शीन, स्वाद, द्वात, तोए, जोए, आइन। देखिए चेक करें कोई है? नहीं है। जी, गाइन से लफ्ज है गिजा, तो यहाँ लिख दिया हमने गिजा। तो हमारा आखिरी लफ्ज है, चेक करें क्या है? फे, काफ, काफ, गाफ, लाम, मीम, नून। देखें इनमें कोई है? नहीं है। तो आखिरी लफ्ज क्या है? नून से नोकीले, तो यहाँ लिख देंगे हम नोकीले। ठीक है, अल्फाबाई तरतीब यानी के हरूफ तहजी की तरतीब। आयादा, अल्फाबाई तरतीब का क्या मतलब है? आप लोगों को अच्छे से मालूम हो गया होगा कि अल्फाबाई तरतीब किसे कहते हैं, यानी कि हरूफ तहजी की तरतीब से अल्फाज को तरतीब देना। जी, हरूफ तहजी में कितने हरूफ हैं ये भी आपको समझ में आ गया कि अगर अलिफ मद्दा को ऐड करेंगे तो 38, वैसे हरूफ तहजी में 37 हरूफ हैं। जी, तो आज घर का काम है, आप दिए गए अल्फाज को अल्फाबाई तरतीब यानी हरूफ तहजी की तरतीब से लिखेंगे। मसरूफ, नाफरमान, हुक्म, बसी, फिक्र, खुशकी, कश्ती। ठीक है, तो अगले लेसन में मिलूंगी मैं आपसे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।